السلام علیکم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا رشتہ، مصنف ساجدہ راجہ۔ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں، اور پھر حقیقت سے چشم پوشی انسان کو درگور کر دیتی ہے۔ ڈاک بنگلے میں جب بھی کوئی نیا فارسٹ آفیسر آتا تو فوراً ڈاک بنگلے میں پہنچ جاتا۔ نہ جانے سے وہاں آنے والے ہر آفیسر میں کیوں دلچسپی تھی۔ ان کے کام کرنا، دن رات ڈاک بنگلے میں رہنا اور نہایت دل جمعی سے ان کی باتیں سننا ہی جونی کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ شمالی افریقہ کا وہ چھوٹا سا قصبہ تھا اور قریب ہی نہایت گھنا جنگل شروع ہوتا، جس کی انتہا کا ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس جنگل کے بالکل شروع میں وہ سرکاری ڈاک بنگلہ تھا، جہاں پر آنے والا فارسٹ آفیسر ٹھہرتا تھا، اور جس دن کسی آفیسر نے آنا ہوتا وہ دن جونی کے لیے عید جیسا ہوتا۔ آئے روز آفیسرز کے تبادلے ہوتے رہتے تھے، اس لیے کوئی بھی آفیسر زیادہ عرصہ وہاں ٹک نہیں پاتا تھا۔ جونی کے لیے سب آفیسر ایک جیسے احترام کے قابل تھے۔ وہ نہ جانے کیوں ان سب کے لیے اپنے دل میں اتنا نرم گوشہ رکھتا تھا، ورنہ باقی قبیلے والے تو جیسے ڈاک بنگلے میں آنے والے ہر آفیسر کے دشمن تھے، اور یہ دشمنی نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی کسی کو ابھی معلوم نہیں تھا۔ جونز واٹسن امیر ترین خاندان کا فرد تھا۔ گلاسز کے کاروبار نے واٹسن خاندان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ جونز مارک واٹسن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ امید تھی کہ وہ اب اپنے خاندانی کاروبار کو سنبھالے گا، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس جونز نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فارسٹ آفیسر بننے کی خواہش ظاہر کی۔ سب حیران رہ گئے، لیکن اسے کوئی بھی قائل نہ کر سکا۔ فارسٹ آفیسر بننا اس کا شوق تھا، اور وہ اپنے شوق کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ بطور فارسٹ آفیسر سلیکٹ ہونے کے بعد وہ شمالی افریقہ کے اس چھوٹے سے قصبے میں آ گیا، ڈاک بنگلے میں رہائش اختیار کی اور پوری ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ اس وقت اس کی شادی اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی شارلٹ سے ہو چکی تھی، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، رکی واٹسن۔ اس قصبے کے تمام لوگ سیاہ فام تھے، ایک جیسے نقوش۔ بعض دفعہ جونز کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ انہیں کس طرح پہچانے، کس طرح الگ سے شناخت کرے۔ عورتیں بھی ایک جیسی دکھتی تھیں، ہاں وہ سب سے الگ تھیں یا پھر جونز کو دکھتی۔ شاہو اس کا نام تھا، بالکل نو عمر تھی۔ جونز کسی اور کو پہچانتا یا نہیں، لیکن شانو کو لاکھوں میں شناخت کر سکتا تھا۔ سفید فاموں سے نفرت کے باوجود اسے وہ اچھا لگنے لگا۔ شاہو کو بھی معلوم تھا کہ اس پسند کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکی۔ ایک دوسرے کی زبان سے ناواقفیت کے باوجود وہ ایک دوسرے کی باتیں بخوبی سمجھنے لگے تھے، یا شاید محبت کی زبان تھی جو ناواقفیت کے باوجود بھی بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ روز ان کی ملاقاتیں ہونے لگی، لیکن انہوں نے کبھی اخلاقی حدود پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جونز تیزی سے ان کی زبان سیکھ رہا تھا۔ شاہو کی بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں آنے لگیں، اور جونز سے شادی کی خواہش مند تھی۔ اور جونز بھی کیا چاہتا تھا، اس نے شانو کو سب کچھ بتا دیا تھا، اپنی بیوی بچے کا بھی۔ شاہو کو بھلا کیا فرق پڑتا، یا شاید وہ ابھی جذبہ رقابت سے ناواقف تھی۔ شاہو سے شادی کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس قبیلے میں یہ رواج تھا کہ شادی میں عورت کی پسند کو ترجیح دی جاتی تھی، اس سے زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے شاہو کی پسند نہ کرنے کے باوجود وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سفید فاموں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اپنے قبیلے کی عورت کی شادی ہرگز کسی سفید فام سے نہ کرتے، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ ان کے قبیلے کی عورت خود کرنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی روایات سے مجبور تھے۔ کبھی نہ کبھی وہ بدلہ لیتے۔ شاہو سے شادی کے باوجود قبیلے والے جونز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت جونز کو واضح نظر آتی، لیکن وہ شاہو کے شوہر کو مار نہیں سکتے تھے، یہ ان کی مجبوری تھی۔ تبھی شانو اور جونز بے فکر تھے، لیکن یہ بے فکری زیادہ دن قائم نہ رہی۔ جونز اس عجیب و غریب غار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بہت تنگ سا غار تھا، اور آس پاس کی چٹانوں سے پتھر یوں نکلے ہوئے تھے جیسے کسی نے نہایت مہارت سے انہیں تراشا ہو، نہایت نوکدار، کسی چھرے کی مانند۔ ذرا سی بے احتیاطی موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی، اور وہ پتھر جسم کے آر پار ہو سکتے تھے۔ جونز اس سفید فام کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور سب سے زیادہ حیرانگی
اسے ان سیاہ فاموں کو دیکھ کر ہوئی جو اپنے اس قبیلے کے کرتا دھرتا تھے جہاں جونز کی رہائش تھی۔ جونز کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوا۔ وہ احتیاط سے ان کے پیچھے چلتا ہوا اس غار تک پہنچا۔ جب وہ لوگ اس غار میں جا کر غائب ہو گئے تو جونز بھی آہستگی سے ان کے پیچھے جانے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے آگے روشنی نظر آئی۔ یقیناً غار یہاں ختم ہو رہا ہے، جونز نے سوچا۔ کچھ انہونی کا احساس اس کے رگ وپے میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا، خوف سے نہیں بلکہ جوش سے۔ غار کا دہانہ ختم ہو چکا تھا اور آگے کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ وہ سب ایک مردہ ہاتھی کے پاس کھڑے تھے جو نہایت اونچی ڈیل ڈول کا تھا۔ اس کے سفید دانت دھوپ میں خوب چمک رہے تھے اور اسی دانت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ادھر آئے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ جس بات نے جونز کو پہنچایا وہ یہ تھی کہ ہاتھی قدرتی موت سے نہیں مرا تھا بلکہ اسے لوگوں نے مارا تھا۔ ہاتھی کے سر سے بہتا خون اس بات کا گواہ تھا، غیر قانونی شکار ہاتھی دانت کے لیے۔ جونز صدمے کے زیر اثر کھڑا رہ گیا۔ اسے کیوں معلوم نہ ہو سکا ان سب کا؟ اس نے فرائض میں کوتاہی برتی یا وہ لوگ حد سے زیادہ محتاط تھے؟ اس بات پر کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ ان کے خلاف فوری کچھ کرنا تھا تاکہ وہ ہاتھی دانت کے حصول کے لیے ان معصوم جانوروں کا شکار نہ کریں۔ جونز اس وقت تو واپس آ گیا کیونکہ فی الحال وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعد کے لیے وہ اچھی طرح سوچنا چاہتا تھا۔ ان دنوں شاہو امید سے تھی، وہ بہت خوش تھی۔ خوش تو جونز بھی تھا لیکن اس کا ذہن مسلسل انہی چوروں کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاہو کے استفسار پر اس نے ساری بات اسے بتا دی اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی۔ شاہو خوفزدہ سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی جونز کو کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے مزاج کو بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ فرائض کو ہر حال میں پورا کرنے والا ہے۔ وہ اس قبیلے والوں کی سرشت سے بھی واقف تھی کہ وہ اپنا بدلہ کسی صورت چھوڑنے والے نہیں۔ ابھی تو ان کے دل میں ان دونوں کی شادی کا غصہ تھا، پھر جونز ان کے کام میں ٹانگ اڑاتا تو وہ اسے کسی صورت نہ بخشتے۔ وہ صرف سوچ سکتی تھی، جونز کو باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ جونز کیا کر رہا تھا شاہو کو معلوم نہیں تھا، اتنا ضرور ہوا کہ وہ ایک بچے کے والدین بن گئے۔ وہ بچہ جس کا نام انہوں نے جونی واٹسن رکھا، نہ مکمل سفید فام تھا نہ سیاہ فام۔ گندی مائل رنگت اور کھڑے نقوش اسے کافی پرکشش بناتے تھے۔ جونز اس بچے کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس دوران وہ ایک دو بار گھر بھی جا چکا تھا اور گھر والوں کو اپنی شادی سے بھی مطلع کر چکا تھا۔ ایک طوفان آیا اور گزر گیا، سب نے بے دلی سے ہی سہی۔ جونز کی دوسری شادی کو قبول کر لیا۔ جونز کو اپنے دونوں بیٹوں سے محبت تھی۔ رقیہ 5 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے باپ سے بہت مانوس تھا، باوجود اس کے کہ جونز بہت کم گھر آ پاتا۔ اس کی دوسری شادی سب کے ذہن سے محو ہونے لگی تھی کیونکہ جونز نے اس کے بعد کبھی اس موضوع پر بات نہ کی۔ ہاں، اس کے بیٹے کی پیدائش کا بھی ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ جونی کی پیدائش کے بعد جونز گھر نہیں جا پایا تھا۔ جونز کی کڑی نگرانی کے باوجود ابھی تک ہاتھی دانت کی چوری کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ جونی بھی بڑا ہو رہا تھا۔ جونز اب اس کے بارے میں فکر مند تھا کیونکہ وہ اسے اور شاہو کو اس ماحول سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے وہ ہاتھی دانت کی چوری میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا، جو بہت آسان نہیں تھا۔ اور پھر قدرت نے جونز کو ایک موقع فراہم کر دیا۔ اس نے اتفاقاً سردار لوگوں کی باتیں سن لیں۔ کل وہ سفید فام آدمی پھر ہاتھی دانت حاصل کرنے کی غرض سے آ رہا تھا اور ہاتھی دانت کے بدلے انہیں اسلحہ فراہم کرنے والا تھا، اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ ان کے پاس اسلحے آنے کی صورت میں جنگلی جانوروں کی خیر نہیں تھی، اور جونز یہ سب روک دینا چاہتا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ بے شک وہ طریقہ قانونی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں تھا، لیکن جو لوگ قانون جانتے ہوئے بھی انجان تھے ان کے ساتھ غیر قانونی ہونا پڑتا ہے۔ وقت مقررہ سے پہلے جونز اس جگہ موجود تھا جہاں ان لوگوں کی ملاقات ہونی تھی، اور ایک گھنا درخت تھا جہاں پہ جونز موجود تھا۔ بہت غور کرنے پر بھی نیچے کھڑے لوگوں کو جونز نظر نہ آتا، جبکہ وہ ان کو بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا، جس کے لیے ان کے ہاتھوں میں ریوالور دبا تھا، اور وہ ایسے لوگوں سے نمٹنا بخوبی جانتا تھا۔
باتوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چوکنا ہو گیا، اور لوگ قریب آ چکے تھے اور کسی بات پر ان کی تکرار جاری تھی جس کا اندازہ اسے اس کی تیز اونچی آوازوں سے ہوا۔ جونز نے نیچے جھانکا۔ وہ سفید فام آدمی آ چکا تھا۔ دو آدمیوں کے پاس ایک بڑی سی پیٹی تھی جس میں کچھ تھا، یقیناً اسلحہ ہوگا، جونز کو خیال آیا۔ وہ سب جھگڑا کر رہے تھے اور پھر ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ سردار نے اپنے آدمی کو آہستگی سے انتباہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا، تلوار سفید فام کے پیٹ میں اتر چکی تھی۔ وہ آدمی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سردار کو دیکھتا ہوا نیچے گر کر مر گیا۔ آنکھیں تو جونز کی بھی پھٹی رہ گئیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ بھیڑیے اکثر اپنی پہچان بھول جاتے ہیں اور بھوک اور جھگڑے میں ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں۔ خس کم جہاں پاک، جونز نے زیر لب کہا، اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا تواسع موقع نہ ملا۔ لیکن ایک خیال اور اس کے ذہن میں آیا۔ وہ آہستگی سے درخت سے نیچے اتر آیا اور سردار سمیت دونوں آدمیوں پر پستول تان لیا۔ وہ جونز کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ یہ پیٹی یہاں چھوڑو اور یہاں سے جانے کی کرو، ورنہ اس آدمی جیسا حشر تم سب کا بھی ہو سکتا ہے۔ سردار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے آدمی جونز کی طرف لپکے اور اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے، جونز کے پستل سے دو شعلے نکلے اور وہ دونوں زمین بوس ہو گئے۔ سردار خون ریز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ پیٹی کافی وزنی تھی، لیکن جونز نے کسی طرح اسے اٹھا لیا اور لاشوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں تمہارا ٹھکانہ جنگلی جانوروں کا پیٹ ہی ہونا چاہیے، یہ کہہ کر جونز وہاں سے پلٹ آیا۔ شاہو جونز سے ساری تفصیل سننے کے بعد کافی دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ جونز، وہ بدلہ لے کر آئے گا تم سے۔ یار فکر نہ کرو، مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، فضول میں دشمنی مول لینے کا فائدہ؟ وہ آبدیدہ ہو کر بولی۔ فضول نہیں یار، یہ میرا فرض ہے۔ اچھا اب سونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے۔ جونز نے محبت لٹاتی نظروں سے شاہو کو دیکھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اور اسی رات وہ سب ہو گیا جس کا سوچ کر شاہو ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی۔ سردار کے آدمی سوتے ہوئے جونز کو رسیوں میں جکڑ کر لے گئے۔ شاہو کے چیخنے چلانے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور جب تک جونز کی لاش نہ آ گئی وہ آدمی مسلسل شاہو کی نگرانی کرتے رہے۔ شاہو پاگل سی ہو گئی۔ اپنے محبوب شوہر کی اذیت ناک موت اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی۔ سردار کا بدلہ پورا ہو گیا اور جونز کی موت کو ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ کسی نے بھی تصدیق کی ضرورت محسوس نہ کی۔ جونز کے گھر والوں کو جھوٹی رپورٹ سے بہلا لیا گیا، کیونکہ اصل حقائق کا تو خود سرکار کو بھی نہیں پتہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، شاہو اب کچھ نارمل ہو چکی تھی۔ جونی بھی کافی بڑا ہو گیا، اتنا کہ ہر بات آسانی سے سمجھ جاتا۔ سردار نے زبردستی شاہو سے شادی رچا لی۔ وہ روئی تڑپی لیکن کچھ نہ کر سکی، کیونکہ صرف پہلی شادی سے آزادی ہوتی ہے۔ ان کو اگر کسی وجہ سے دوسری شادی کا موقع آئے تو پھر ان کو اپنی مرضی کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ شادی کے بعد سردار نے شاہو پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ سارے قبیلے والوں کو جونز کی وجہ سے بعد میں آنے والی ہر افسر سے نفرت ہو گئی، لیکن جونی کو معلوم تھا کہ اس کا باپ بھی ایک افسر تھا، اس وجہ سے وہ ہر آنے والے افسر میں اپنے باپ کو تلاش کرتا۔ شاہو کی زبانی جونی کو ہر بات معلوم تھی۔ وہ قبیلے والوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنی ماں پر ظلم ہوتا دیکھتا تو تڑپ اٹھتا، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکا، اور پھر سردار کے ظلم سے تھک کر شاہو بھی موت کے منہ میں چلی گئی۔ جونی کے لیے اب اس دنیا میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ سردار بھی بہت عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور جونی جوان ہو چکا تھا۔ ایک نیا آفیسر ڈاک بنگلے میں آ کر ٹھہرا تھا، بالکل جوان اور خوبصورت، ہنسمکھ طبیعت کا مالک۔ جونی کو وہ بہت ہی اچھا لگا، خاص کر اس کی سنہری مسکراتی آنکھیں۔ میرے باپ کی بھی آنکھیں اسی طرح ہوں گی، جونی نے دل میں سوچا، کیونکہ شاہو نے اسے جونز کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، حتیٰ کہ آنکھوں کا رنگ بھی۔ وہ جونی کے ساتھ کافی گھل مل گیا۔ گندمی رنگت اور سنہری چمکتی ہوئی آنکھیں لیے وہ نوجوان بہت پرکشش تھا۔ یار تمہاری اور میری آنکھیں کافی ملتی جلتی ہیں، ایک دن اس آفیسر نے باتوں باتوں میں جونی سے کہا۔ جونی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اپنی ماں کی زبانی اسے آنکھوں کی رنگت کا پتہ تھا۔ ایسے حیران مت ہو، لو آئینہ دیکھو،
جونی نے آئینے میں خود کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل اسی آفیسر جیسی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری مسکراہٹ بہت اچھی ہے۔ جونی شرما گیا اور اس آفیسر نے جھٹ کہا لگایا، میری ماں کہتی تھی کہ میرا باپ جونس بھی اسی طرح ہنسا کرتا تھا۔ جونی نے اسے ہنستے دیکھا تو مسحور ہو کر بولا۔ آفیسر حیرانگی سے جونی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا نام لیا تم نے؟ جونس واٹسن؟ جونی اطمینان سے بولا، لیکن اس آفیسر کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ جونس واٹسن تمہارا باپ؟ ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ بھی کچھ عرصے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ جونی افسردہ ہو گیا۔ کیا تم مجھے ساری تفصیل بتا سکتے ہو؟ آفیسر کے کہنے پر جونی نے تمام واقعات جو اس نے اپنی ماں سے سنے تھے بیان کر دی، اور جونس واٹسن کی المناک موت بھی۔ نہ جانے کیوں وہ آفیسر یہ سن کر بہت بے چین ہو گیا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ جونی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اب میں بھی تمہیں کچھ بتانے والا ہوں۔ میرا نام رکی واٹسن ہے اور میں بھی جونس واٹسن کا بیٹا ہوں، اور اس رشتے سے ہم دونوں بھائی لگتے ہیں۔ اب حیران ہونے کی باری جونی کی تھی، اور پھر اسے سب سمجھ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دوڑی۔ رکی نے اپنی باہیں پھیلائیں اور جونی دوڑ کر رکی سے لپٹ گیا۔ رکی اپنے والد کی موت کا بدلہ اس سردار سے لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عمر رسیدہ سردار کی موت کی خبر آ گئی۔ رکی گویا ہوا۔ مم کی موت کے بعد میں بہت افسردہ تھا۔ سردار پر جب بھی نظر پڑتی تو سہم جاتا۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کسی نہ کسی روز اندھیری رات میں یہ سردار مجھے بھی موت سے ہمکنار کرے گا، اور اس خوف کی وجہ سے میں رات میں سو نہیں پاتا تھا۔ اور پھر ایک رات سردار کی موت واقع ہو گئی۔ اس دن مم ہیولا کی صورت میں میرے کمرے میں آئیں اور بولیں، رکی، میں نے تمہارا ڈر خوف ختم کر دیا۔ میں نے سردار کا ظلم و ستم سہا، لیکن سردار سے تمہیں ڈرنا اور سہم کر رہنا دیکھا نہ گیا، اور تمہاری خوشی کے پیش نظر میں نے سردار کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ اب تم خوش و خرم اپنی زندگی گزارو میرے بچے۔ اچھا، اب میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اور مم کا ہیولا غائب ہو گیا۔ چلو، ہم کسی کا خون اپنے ذمے لینے سے بچ گئے۔ رکی نے ہاتھ جھاڑے۔ جونی نے بھی مسکرا کر اس کا ساتھ دیا۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی ڈیڈ کے قتل کا پتہ چلے۔ سالوں پہلے جو بات دب گئی اسے دبا رہنے دو۔ ہاتھ بھی کیا آئے گا سوائے مزید دکھ کے۔ قدرتی موت پر صبر آ جاتا ہے، لیکن یوں قتل کر دیے جانا، اور وہ بھی اتنی اذیت سے، تو اس بات کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ گھر میں جس کو بھی پتہ چلے گا اسے نئے سرے سے دکھ ہوگا، اس لیے کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ تم سمجھدار ہو نا جونی؟ جونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رکی نے مسکراتے ہوئے جونی کا ہاتھ غیر مہوشی سے دبایا۔ بے شک آج سے بہت سال پہلے اس نے قبیلے میں اپنا ایک خوبصورت رشتہ کھویا، اور آج قدرت نے اسے سرزمین پر اسے بھائی کی صورت میں ایک اور خوبصورت رشتہ عطا کر دیا۔